الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز سامعین اور پس پردہ معلمات اور طالبات، آپ کا یہ مدرسہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے، جو بہت بڑی نسبت ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ تعلق نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور جس طریقے پر آپ سے احادیث شریفہ منقول ہیں، جتنی بڑی تعداد میں، وہ کسی اور زوجہ مطہرہ سے منقول نہیں ہے۔ گویا کہ آپ بڑی عالمہ فاضلہ، صاحب فراست اور اعلیٰ درجے کی ذہانت رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک بہت بڑی آزمائش کا مرحلہ پیش آیا، جو سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی سوہان روح بنا، اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی بہت بڑی اذیت اور تکلیف کا سبب بنا کہ چند منافقین اور ان کے ساتھ بعض صحابہ کی طرف سے غلط پروپیگنڈا کیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شروع میں تو اس کی خبر نہ تھی،
فرماتی تھیں کہ میں کچھ حضور کو پہلے کے مقابلے میں بدلہ بدلہ سا محسوس کرتی تھی، لیکن کوئی بات میرے علم میں نہیں تھی کہ کیا چل رہا ہے لوگوں میں۔ اور اس زمانے میں استنجا خانے گھر سے باہر ہوتے تھے، تو ایک موقع پر ام مصطح جو حضرت مصطح کی والدہ تھیں، وہ آپ کو لے کر قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھیں۔ ان کا پیر چادر میں اٹکا تو ان کی زبان سے تعیس مصطح، مصطح کا برا ہو، یہ جملہ نکلا۔ اور یہ جو مصطح ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی قریبی عزیز تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارے تم ایسی بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ تب حضرت کو پتہ چلا کہ اوہو، یہ بات میرے بارے میں چلائی جا رہی ہے۔ تو جب گھر واپس تشریف لائیں تو حضور اکرم علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں کہ بس روتے روتے میرے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، کیا کہوں، کس سے کہوں۔ تو ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ کو حقیقت معلوم ہے، کوئی بھی بات ہو تو تم صحیح صحیح مجھے بتلا دو۔ تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کیا کہوں، لیکن اس وقت جو انہوں نے گفتگو فرمائی وہ ان کی اعلیٰ درجے کی ذہانت کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اگر میں وہ بات کہوں جو پیش نہیں آئی، اس کا اقرار کروں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اس سے بری ہوں، اور اگر میں اس سے انکار کروں تو آپ کے دل میں میری طرف سے بات آ چکی ہے، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے اب تو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ یعنی کیسا نازک مرحلہ تھا اور کیا بات ارشاد فرمائی، یہ کوئی ہر ایک نہیں کہہ سکتا یہ بات۔ چنانچہ پھر آیت برات نازل ہوئی، وحی کا نزول ہوا، اور جب کیفیت ختم ہوئی تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بشارت قبول کرو، اور ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ پورا رکوع نازل ہوا۔
تو والدہ نے کہا کہ اٹھ کر کے حضور کا شکریہ ادا کرو. تو فرمانے لگیں کہ نہیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھ کمزور بندی پر آسمان سے برات نازل کی. اللہ اکبر. تو یہ وہ ذات اور شخصیت ہے کہ جن کی پاکیزگی، جن کی پاک بازی، جن کا طیبہ ہونا، جن کا طاہرہ ہونا قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، جو نص قطعی ہے، جو قطعی الدلالہ ہے، جو قطعی الثبوت ہے. ایسی شخصیت پوری امت کے لیے، امت کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے تمام کھانوں میں سب سے افضل کھانا ثرید کا ہے، ایسے ہی تمام خواتین میں سب سے افضل شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو ان سے امت نے استفادہ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں. آج ہم سندیں پڑھتے ہیں تو جا کر وہ متصل ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اتنا بڑا اونچا مقام ہے. آج ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کے حالات، ان کی سیرت پڑھنے کی، بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے یہی بنات طیبات، یہی ازواج مطہرات آئیڈیل اور نمونہ بنائے جانے کے لائق ہے. تو ان کی طرف آپ نے یہ ادارہ منسوب کیا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں عام طور پر جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ مردوں کے متعلق ہیں، اور اسی کے ضمن میں عورتیں بھی داخل ہیں. لیکن بعض جگہوں پر صراحت کر دی گئی ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. چنانچہ اس آیت میں بھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، صاف کر دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. لیکن شرط ہے، عمل صالح کے ساتھ ایمان کی شرط ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ثواب کے اعتبار سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں کہ بھائی مرد کی نماز جو ہے وہ اتنے گناہ اور عورت کی نماز اتنے گناہ، ایسا کچھ نہیں. مرد کا روزے کا اتنا ثواب، عورت کا اتنا ثواب، اس معاملے میں برابر ہے. آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں. اور فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو ضرور بضرور حیات طیبہ عطا کریں گے. اور حیات طیبہ صرف جنت کی ہی حیات ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی حیات کامل طور پر حیات طیبہ نہیں ہے. اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو. یہ بات صرف جنت میں حاصل ہوگی، جنت والوں کو حاصل ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کا
اجر انہیں عطا کریں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے نیک اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کامل عطا فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں، اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے نوازیں، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیں اور اپنی رضا سے سرفراز فرمائیں۔ تمام منتظمین، معلمات، طالبات سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ مسافر حضرت